دو پاکستانی سفارتکار جاسوسی کرتے ہوئے گرفتار، اندرون 24 گھنٹے ملک چھوڑنے کا حکم، ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ ہندوستان نے پاکستان ہائی کمیشن کے 2 عہدیداروں کو جاسوسی کے الزام میں ناپسندیدہ شخص قرار دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے کہا کہ ان 2 عہدیداروں کو قانون نافذ کرنے والے حکام نے جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر پکڑا۔ ان کی سرگرمیاں سفارتی مشن کے ارکان کے رتبے سے میل نہیں کھاتی۔ پاکستان کے ناظم الامور کو ایک محضر جاری کیا گیا جس میں ہندوستان کی قومی سلامتی کے خلاف ان 2 عہدیداروں کی سرگرمیوں پر سخت احتجاج درج کیا گیا۔ وزارت پاکستان کے ناظم الامور سے کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے سفارتی مشن کا کوئی بھی رکن ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو جو ہندوستان کے خلاف ہوں، یا ایسا رویہ اختیار نہ کریں جو ان کے سفارتی رتبے سے میل نہیں کھاتا ہو۔ جن عہدیداروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزا اسسٹنٹس بتائے گئے ہیں، جن کی شناخت عابد حسین اور طاہر خان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ لوگ ISI کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ دہلی پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سفارتکار ایک ہندوستانی شہری سے رقم کے عوض ہندوستان کی سیکورٹی تنصیبات کے بارے میں حساس دستاویزات حاصل کر رہے تھے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان کے فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کارروائی میڈیا کی منظم اور منفی مہم کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں بتایا کہ سفارتکاروں پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں۔ لداخ میں ہندوستان اور چین کی افواج میں اضافہ۔ ہندوستان اور چین کی فوجیں مشرقی لداخ کے متنازع علاقوں کے قریب بھاری ہتھیار اور مشینری جمع کر رہی ہیں۔ فوجی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ گزشتہ 25 دنوں سے دونوں افواج کے درمیان متنازع سرحد پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ علاقے میں اسلحہ جمع کرنے کی یہ اطلاع ایک ایسے وقت سامنے آئی جب دونوں ممالک فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی فوج بتدریج حقیقی خطے قبضے کے قریب اپنے وسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ ہندوستانی فوج نے بھی اضافی سپاہیوں اور اسلحہ کو تعینات کیا ہے۔ ہندوستان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک متنازع علاقوں میں جوں کی توں حالت کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستانی فضائیہ متنازع علاقوں میں سخت نظر رکھے ہوئے ہے۔ چینی سپاہیوں کی ایک قابل لحاظ تعداد اس ماہ کے اوائل میں سرحد کے ہندوستانی علاقے میں گھس پڑی اور تب سے پانگنسو اور گلوان وادی کے علاقے میں کیمپ کیے ہوئے ہے۔ ہندوستانی فوج نے چینی سپاہیوں کی جانب سے خلاف ورزی پر شدید اعتراض کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ فوج امن اور ہم آہنگی کی بحالی کے لیے دستبردار ہو جائے۔ چینی فوج نے دولت بیگ اولڈی اور ڈمچوک میں بھی اپنی موجودگی بڑھائی ہے، جو حساس علاقے ہیں اور دونوں افواج کے درمیان جھڑپوں کی تاریخ رکھتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ چینی فوج نے ان علاقوں میں تقریباً 2500 سپاہیوں کو تعینات کیا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اسلحہ اور انفراسٹرکچر میں اضافہ کر رہی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہفتے کو کہا تھا کہ تنازع کو حل کرنے کے لیے چین کے ساتھ فوجی اور سفارتی سطح پر باہمی بات چیت جاری ہے۔ پورے امریکہ میں مظاہرے، گڑبڑ، آگزنی اور گرفتاریاں۔ امریکہ کے تمام علاقوں میں ایک اور بدامنی کی رات گزری اور کئی شہروں میں گڑبڑ اور آگزنی کے واقعات پیش آئے۔ پولیس کے ہاتھوں افریقی امریکیوں کے ساتھ بدسلوکی پر کئی برسوں کا لاوا پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، جس پر سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس شیلز اور ربر کی گولیوں سے جواب دیا۔ کئی کاروں اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ کئی عمارتوں پر یہ الفاظ لکھے گئے کہ میں سانس نہیں لے سکتا۔ وائٹ ہاؤس کی گیٹ کے قریب بھی
भी कूड़ेदान को आग लगा दी गई और हजारों अफराद ने एक सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर एहतजाज करते हुए पुरअमन मार्च निकाला, जिनकी पीर को मौत हुई थी। एक सफेद फार्म पुलिस अफसर ने उनकी गर्दन अपने घुटने से उस वक्त तक दबाई थी जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। उनकी मौत अमेरिका में नस्ली सानहात का एक ताज़ा वाकया है, जो एक ऐसे वक्त पेश आया जो मुल्क पहले से ही कोरोना वायरस की वबा से दो चार है, जिसके 22 लाखों अफराद रोजगार से महरूम हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा अफराद की मौत हुई, जिनमें सियाह फार्म भी शामिल हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब में कर्फ्यू में 14 घंटे की नरमी दी गई है। इसके साथ जिन दीगर पाबंदियों को हटाया गया है या उसमें आसानी पैदा की गई है, ये ममलिकत में जिंदगी के नॉर्मल की तरफ आने का इशारा देती है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि सऊदी अरब में सेहतयाब होने वाले कोरोना मरीजों का तनासुब दुनिया में सबसे ज्यादा है। कर्फ्यू की औकात में नरमी और पाबंदियों के हटाए जाने के साथ साथ अवाम और तिजारती मराकिज और इदारों को भी वजारत दाखिला की जानिब से हिदायतें और उनकी पाबंदी न किए जाने पर भारी जुर्मानों का ऐलान भी किया गया है। अब कोई भी शख्स बगैर मास्क पहने नजर आएगा तो उस पर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा, जबकि माल्स में ट्रालियों की मुनासिब सफाई, ग्राहकों के दाखिले पर सैनिटाइजर मुहैया न करने और माल में दाखिल होने वाले हर शख्स के टेम्परेचर देखने का एहतमाम न करने पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर किसी भी मकाम पर अफराद के बीच फासला कायम रखने की पाबंदी को नजरअंदाज करने पर भी जुर्माना आयद होगा। हर शख्स को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो दूसरे शख्स के बाजू या पीछे चलते हुए अगर 2 मीटर का फासला रखे बगैर चलेगा तो उस पर भी 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। हर इदारे को अपने बाबूद दाखिला पर सैनिटाइजर रखने का एहतमाम करना होगा ताकि इमारत में दाखिल होने वाला हर शख्स पहले अपने हाथ साफ करे। अवाम को आपस में मुसाफहा करने से भी एहतराज करने की हिदायत दी गई है। तमाम तरह के इज्तिमाआत, चाहे वो कोई खानदानी तकरीब हो या समाजी तकरीब, वो घर पर मुनक़द की जाए या फंक्शन हॉल हो या होटल्स में, इन इज्तिमाआत पर 50 अफराद से ज़ायद मदऊ न किए जाएं। ये पाबंदी किसी के फौत हो जाने पर जमा होने इज्तिमा पर भी लागू होगी। इन पाबंदियों पर अमल न किया जाना भी जुर्म करार पाएगा, जिसके लिए जुर्माना और सजा होगी। ये तमाम ऐसी हिदायतें हैं जिन्हें हर उस मुल्क में लागू किया जाना चाहिए, बल्कि अब तो इन हिदायतों की पाबंदी को हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक न कोरोना की वैक्सीन आई है न उसका कोई इलाज ही दरियाफ्त हुआ है। वैसे भी WHO के सरबराह ने पहले ही कह दिया है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब साबिर कागज नगरी को समाअत फरमाएं। मोहतरम हज़रात, मैं साबिर कागज नगरी। आइए गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाएं। तोड़ कर चले आओ दुश्मनी के दरवाजे, तोड़ कर चले आओ दुश्मनी के दरवाजे, हमने खोल रखे हैं दोस्ती के दरवाजे, हमने खोल रखे हैं दोस्ती के दरवाजे। दाखिला अगर इसमें तो नजात पाओगे, दाखिला अगर इसमें तो नजात पाओगे। रास्ता दिखा देंगे रास्ते के दरवाजे, रास्ता दिखा देंगे रास्ते के दरवाजे। एहतिसाब
کے لمحوں کا احتساب کر لیجئے، زندگی کے لمحوں کا جان کب مقفل ہو زندگی کے دروازے، جان کب مقفل ہو زندگی کے دروازے۔ غزل کا شعر ہے، انتظار جانا کچھ یوں ستم بڑھاتا ہے، انتظار جانا کچھ یوں ستم بڑھاتا ہے، بار بار کھلتے ہیں بے کلی کے دروازے، بار بار کھلتے ہیں بے کلی کے دروازے۔ آئیے حضور اب تو اپنے آشیانے میں، آئیے حضور اب تو اپنے آشیانے میں، آپ کو بلاتے ہیں آپ ہی کے دروازے، آپ کو بلاتے ہیں آپ ہی کے دروازے۔ عدل ہی نہیں ملتا آج عدل گاہوں میں، عدل ہی نہیں ملتا آج عدل گاہوں میں، لوگ کھٹکھٹاتے ہیں منصفی کے دروازے، لوگ کھٹکھٹاتے ہیں منصفی کے دروازے۔ ظلم کے اندھیروں کا خاتمہ ضروری ہے، ظلم کے اندھیروں کا خاتمہ ضروری ہے، کھولیے تدبر سے روشنی کے دروازے، کھولیے تدبر سے روشنی کے دروازے۔ شہر کا تمنگر تو مست ہے حویلی میں، شہر کا تمنگر تو مست ہے حویلی میں، چیختے ہیں گھر گھر میں مفلسی کے دروازے، چیختے ہیں گھر گھر میں مفلسی کے دروازے۔ آندھیاں ہیں فتنوں کی تیز تر جہاں بھر میں، آندھیاں ہیں فتنوں کی تیز تر جہاں بھر میں، کیسے روک پائیں گے اس صدی کے دروازے، کیسے روک پائیں گے اس صدی کے دروازے۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ ذہن و دل منور ہو فکر و فن سے صابر، ذہن و دل منور ہو فکر و فن سے صابر، کھول کر ہی رکھیے گا آگہی کے دروازے، کھول کر ہی رکھیے گا آگہی کے دروازے۔ بہت بہت شکریہ۔